رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ان اللہ اشترى، اللہ رب العزت نے خرید لیا ہے من المومنین، ایمان والوں سے، انفسہم و اموالہم، ان کے مالوں کو اور ان کی جانوں کو یہ اللہ نے خرید لیا ہے۔ قیمت کیا لگائی ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس قیمت سے کہ ان لوگوں کو ان کے جان اور مال کے بدلے کے اندر جنت دوں گا۔ اب جب چونکہ ہو گئی میرے ہیں، ان کی جانیں مالیں میری ہیں، تو اب میرے نام پر مریں گے بھی ماریں گے بھی، میرے نام پر مریں گے بھی ماریں گے بھی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، باہم قتال کریں گے اللہ کے راستے کے اندر۔ دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی، فیقتلون، یا تو یہ لوگوں کو ماریں گے، یہ بھی مارنا اپنی غرض سے نہیں ہوگا، کس لیے ہوگا؟ کوئی انتقام مقصود نہیں، کسی قسم کی شان و شوکت مقصود نہیں، کوئی ریاکاری مقصود نہیں، صرف اللہ رب العزت کی ذات، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا نام بلند ہو جائے، اس لیے لڑیں گے اور ماریں گے۔ یا یقتلون، اسی راہ کے اندر مارے جائیں گے۔ مرنا بھی اللہ کے لیے ہے، مارنا بھی اللہ کے لیے۔ وعدن علیہ، اللہ کا وعدہ ہے، حقاً، جو کہ پوری طور پر سچا ہے، یہ وعدہ آج نہیں پرانا ہے۔ فی التورات، تورات میں بھی یہ وعدہ کیا ہے، والانجیل، انجیل میں بھی اسی وعدے کا تذکرہ ہے، والقرآن، اور قرآن جس کو فرقان کہتے ہیں، اس میں بھی اس وعدے کا تذکرہ ہے۔ خوش نصیب لوگ تھے جن سے اللہ نے یہ خرید و فروخت کی۔ یہ بے ہے، بے کہتے ہیں لین دین کو، معاملے کو بے کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 11واں سال ہو گیا تھا، نبوت کے اظہار کو 11واں سال ہو چکا تھا۔ تکالیف والی زندگی تھی، خوب سے خوب تکلیفیں تھیں، دنیاوی امور پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا جاتا تھا، دینی امور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا جاتا تھا۔ تو جب 11واں سال ہجرت کا ہوا، اس کا نبوی کا ہوا، بعثت کا 11واں سال ہوا، حج کا موسم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلاء کلمت اللہ کی خاطر، دعوت اللہ کی خاطر پھرا کرتے تھے۔ نبی کا پہلا کام ہوتا ہے پیش قدمی، قدم بڑھا کے لوگوں کے پاس جانا، بے طلبوں سے بات کرنا، اس کو طالب بنانا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مینا کے خیموں کے اندر تشریف لے کر گئے، مختلف احباب سے ملاقاتیں ہوئیں، آپ علیہ السلام بات فرمایا کرتے، اکثر یہ جھٹلا دیتی تھی کیونکہ وہ بات ان کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ وہ کہتے تھے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ 360 سے کچھ بھی نہیں ہوتا اور 1 سے سب کچھ ہوتا ہے، 360 کو چھوڑ کر 1 الہ کی کیسے عبادت کی جا سکتی ہے؟ تو کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور یہ لوگ زندگی میں پہلی مرتبہ ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ انہیں نہیں جانتے، یہ آپ کو نہیں جانتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت ہوئی۔ یہ کل 6 احباب تھے، بعضوں نے 5 کہا ہے، بعضوں نے 6 کہا ہے، کسی نے 7 بھی کہا ہے۔ ان سب کا بانی، ان سب کی بنیاد، جڑ وہ تھے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صرف 27 سال کی عمر کے لڑکے تھے یہ۔ آگے جا کے انشاءاللہ معلوم ہوگا آپ کو، پوری کی پوری ہجرت کا خیمہ کا جو مرکزی ستون تھا وہ بندہ یہی تھے، اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، ایک جوان، پورا کا پورا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنبہ، مہاجرین اتنے بہت لوگ، ان کے کنبے اکیلے تو وہ نہیں ہیں، اور ساری کی ساری دنیا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کو اپنے مخالف بنانا ہے. یہ ہے مطلب اس ٹائم پہ. ان 6 آدمیوں میں پہلا نام اسد بن زرار رضی اللہ عنہ کا تھا، اس کے بعد عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، قطبہ بن عامر تھے، عقبہ بن عامر تھے، عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، رافع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ 6 احباب تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کیا دعوت دیتے؟ آپ نے توحید سنائی، انہیں اللہ کی وحدانیت سنائی اور اپنی رسالت کی بات کی. آپ اسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 القاب بہت ملے، قرآن نے اس سے بھی بیان کیا ہے. ایک شاعر کا، دوسرا ساحر کا. شاعر ہوتا ہے جو شاعری کرتا ہے، اور ساحر جادوگر. وجہ جو کلام پیش کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں پیش کرتے تھے اس قرآن کو، وہ اثر اتنا رکھتا تھا تو شاعر کہا کرتے تھے. اور پھر اس کلام کا اثر چونکہ سیدھا دلوں کے اندر ہوا کرتا تھا تو اس کو کیا کہتے تھے؟ ساحر، کہ سحر کرتا ہے یہ بندہ. حالانکہ نہ وہ شاعر تھے نہ ساحر تھے، وہ تو اللہ کا کلام پیش کیا کرتے تھے. ان 6 احباب کے دلوں میں اللہ نے اسی وقت بات ڈال دی کہ یہ شخصیت حقیقت پر مبنی ہے، ان کا چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. 6 کے 6 ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد کہا یا رسول اللہ اس بات کو مخفی رکھیں، اور مخفی رکھنے کی ضرورت تھی. ان 6 کا یہ 6 تو پورے عرب کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، ضرورت تھی مخفی رکھنے کی. ایسا ہے کہ یا رسول اللہ ابھی تو ہم آپ کا کچھ نہیں ساتھ دے سکتے فی الحال 11ویں نبوی کے اندر. وجہ تازہ جنگ بعاث ہوئی تھی یہود کے ساتھ، ان کی مدینہ والوں کی بہت نقصان ہوا ہے، یعنی مدینہ کی گلیوں میں خون بہا ہے. تو اس ٹائم پہ ہمت نہیں اٹھنے کی، نہ ہی کسی سے لڑنے کی. اب ہمیں چھوڑیں، ہم جائیں گے اپنے علاقوں کے اندر، یہ وقت کے بڑے بھی ہیں، بات چلائیں گے، دیکھو کیا ہوتا ہے. یہ 6 احباب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کیا. جاؤ. یہ لوگ وہاں گئے، ان لوگوں نے محنت شروع کی. مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہوتا ہو. ہر گھر میں نبی اسلام کا تذکرے شروع ہو گئے. ایمان لائے یا نہ لائے، نبی اسلام کی بات چیت شروع ہوگی. اس طرح کوئی نبی آیا ہے. آج سے پہلے مدینہ ناواقف تھا. وجہ مدینہ گئے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی. مکہ میں پیدا ہوئے، تجارتی جو سفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شام کی طرف سفر کیے. مدینہ سے ناواقف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہی ہوا، مدینہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناواقف تھے. اتنے بہت لوگ مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی اسلام کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. ہجرت کے موقع پہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تو سارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نبی بنائے بیٹھے کہ یہ آ رہے ہیں نبی. وہ پھر بعد میں بتایا یہ نہیں ہے، یہ ہے نبی. اچھا، یہ حالت تھی. اگلا سال ہوا 12ویں ہجری. 12ویں ہجری میں 12 احباب آ گئے. 6 یہی تھے، 6 اور احباب آ گئے. ان 12 احباب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور بیعت کر رہی ابھی تک بھی نہیں ترتیب بنائی. کہ حضرت ابھی بھی حالات ناسازگار ہیں ہمارے اس کے، آپ انتظار کریں، ہم اگلے سال حج کے موسم میں آپ سے دوبارہ ملیں گے. ٹھیک ہوئی، اور ہم اپنی محنت جاری رکھیں گے. حضرت 1 سال کے اندر انہوں نے 40 کے قریب احباب کو مسلمان کر لیا. وہاں یہ جو 12 گئے تھے وہ 40 ہو گئے. اب پیغام بھیجا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلم چاہیے. ایمان تو لے آئیں یہ لوگ، کرنا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد اسلام شروع ہوتا ہے، اسلام ختم نہیں ہوتا. ہم نے ختم کر دیا ہے. ہم تو بس اس پہ اطمینان کرتے ہیں نا کہ بس کلمہ پڑھے میں ختم ہو گیا معاملہ. اور وہاں کیا تھی؟ ابتدا ہوئی. ابھی تو داخلہ لیا ہے اسلام کے اندر. کرنا کیا ہے؟ لہٰذا جی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ پہلے قاری بن کر اسلام کے، پہلے مبلغ بن کر اسلام کے رخصت ہوئے مکہ سے، اور فرمایا کہ آپ جاؤ مستقل طور پر مدینہ کے اندر ہی رہو گے. حضرت کی محنت سے، اور ان کا رہبر یہی اسد بن زرار رضی اللہ عنہ، کیونکہ مصعب بن عمیر زندگی میں پہلی مرتبہ مدینہ گئے، مدینہ والوں کو جانتے نہیں، کس سے بات کرنی ہے. جو یہ 40 احباب تھے ان کو تو اسلام کی تعلیم دیتے تھے. نماز یوں پڑھنی ہے، قرآن یوں پڑھنا ہے، یہ ترتیب اس طرح کی ہوتی ہے، حقوق کی. ابھی تک ارکان اسلام پورے نہیں ہوئے ہیں اس ٹائم تک، صرف نماز ہے ان کے پاس. 2 ہجری میں زکوٰۃ آئی ہے، 3 ہجری کے اندر رمضان آیا ہے، 8 سے 9 ہجری کے اندر حج آیا ہے. تو تینوں کے تینوں کہاں آئے ہیں؟ حکم مدینہ کے اندر. ابھی تک کیا ہے؟ اسلام، صرف نماز ہے.
نماز بھی ایک خالص حیت کی نہیں ہے، یہ پوری حیت جو مکمل ہوئی، جس طرح آپ نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہے، یہ مدینہ میں آ کے حیت مکمل ہوئی ہے، پہلے اس حیت کی نماز بھی نہیں تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ تو کرنا کیا، تعلیم کس چیز کی دینی ہے؟ نماز تو 2 دن میں سیکھ کے چلے جائیں گے۔ سب کے سب حقوق العباد تھا، حقوق العباد آ چکے تھے، فلاں سے فلاں، فلاں سے فلاں، یہ تعلیم جا کے دینی ہے۔ حضرت ان کی محنت سے، اسد بن زرارہ کی رہبری سے اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی محنت سے سعد بن معاذ بنی اشل کا سردار مسلمان ہو گیا۔ بنی اشل کا سردار مسلمان ہونا، سردار بن معاذ رضی اللہ عنہ کے اسلام میں آنے کا مطلب کیا تھا؟ پورا کا پورا بنی اشل قبیلہ بہت بڑا قبیلہ تھا، ہزاروں کی تعداد تھی، سب کا سب اسلام میں آ گیا، بچے، مرد، عورتیں، ایک آدمی بھی ایسا اس قبیلے کا نہیں رہا جو کافر تھا، سب کے سب اسلام پہ آ گئے۔ حذیر رضی اللہ عنہ بڑے صحابہ میں ایسے آتے، ان کا خاندان مسلم، ابھی تک اللہ کے نبی اسلام نہیں آئے، یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی محنت سے اتنے لوگ۔ لہٰذا اب ایک منصوبے کے تحت، مشاورت کے تحت 72 آدمیوں کو تقسیم کیا، جو یہ جائیں گے حج پر، باقی نہیں جائیں گے، شک ہو جائے گا۔ جب اتنی کثیر تعداد انصار کی پہنچے گی مکہ مکرمہ اور وہاں ملاقات ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بے شک چھپ کے ہوگی ملاقات، لیکن اتنے بڑے مجمع کو سنبھالنا آسان نہیں ہوگا۔ 72 احباب کو، جس میں 2 عورتیں، 70 مرد، یہ جائیں گے تیسرے سال حج کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت انتظار کے اندر تھے کہ یہ آئیں گے، اور وہی چھپکے سے مینا کی وادیوں میں رات کے وقت میں ملاقات ہوئی ان 72 افراد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس میں اب جب تعارف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ ہیں، تو سردار تھے سارے کے سارے، عظماء، شرفاء تھے، عام طبقے کا کوئی بندہ نہیں تھا، بڑے اونچے لوگ تھے جو 72 کے 72 آئے ہوئے تھے۔ کہا یا رسول اللہ مطالبہ بتلائیے، ہم نے ترتیب بنا دی ہے، آپ جا سکتے ہیں ہمارے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ حقوق اللہ کے ہیں، کچھ حقوق میرے ہیں۔ اللہ کے حقوق تو یہ ہیں کہ تم نے جس طرح میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، مسلمان ہو گئے ہو، تو آج کے بعد کبھی شرک میں نہیں لوٹو گے دوبارہ، کسی غرض سے دوبارہ پیچھے لوٹیو۔ ایک، ہر حال میں اللہ کی رعایت کرو گے، اللہ کے حقوق کے بارے میں، اللہ کے احکام کے بارے میں۔ نمبر 2، میری جان کی حفاظت تمہارے ذمہ ایسی ہے جیسے اپنی جانوں کی، اپنے مال کی حفاظت، ایسے تم میری جان کی بھی حفاظت کرو گے۔ کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے شرائط بیان کی ہیں اللہ کے بارے میں، اپنے بارے میں، اس پر کیا ملے گا؟ نئے نئے لوگ تھے، تازہ مسلمان ہوئے ہوئے تھے، اس پر ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، نبی جی یہ فرمایا یہ ملے گا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے خرید لی ہے، یہ بے ہو رہی ہے انصار کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترجمان ہے، اصل کے اندر بے کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ معاملہ اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کی خرید لی، آج یہ بیچنے آئے ہیں اپنے آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی وجہ سے اپنا آپ بیچنے آئے ہیں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ ان کو جنت دیں گے۔ سعد بن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے نعرہ تکبیر کا فوراً کہا یا رسول اللہ سودا قبول، منظور ہے، ہم یہ لین دین اللہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی آواز کے اوپر 72 کے 72 افراد نے سب نے کہہ دیا کہ یہ سودا ہمیں بہت اچھی طرح منظور ہے، بلکہ وارے کا سودا ہے، فانی چیز اللہ کو دے رہے ہیں اور باقی چیز لے رہے ہیں، وہ چیز جو ہماری ہے بھی نہیں، نہ مال ہمارا نہ مال ہمارا، جان ہماری، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی لیکن ہے بھی فانی، آج یہ کل ختم ہو جائے گی، بندہ بھی مر جائے گا، مالک ایک فانی چیز، ایک زائل ہونے والی چیز جس کو زوال ہے، وہ دے کر قیمتی جنت اللہ دے رہے ہیں۔ یہ تو جنت چھوٹی چیز ہے، اس کے پیچھے اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے، وہ رضا ملے گی جو ہمیشہ، باقی کی چیزیں قبول۔ عبداللہ حضرت عباس چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فی الحال تک اس ٹائم تک مسلمان نہیں تھے، لیکن سارا بنی ہاشم قبیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑا ہوا تھا، ان کو تکالیف سے روکا کرتا تھا حتی الوسع، اور ان سب کے بانی ابو طالب تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ حضرت عباس ساتھ آئے، کہا ایسے تھوڑی تم لے کے جاؤ گے بھتیجے کو، پوری شرائطیں ہوں گی، بے شک ہم ان کے اسلام پر نہیں ہیں، لیکن ان سے جتنی ہمیں محبت ہے کسی اور سے محبت نہیں ہے، ان کا نقصان ہماری ذات کا نقصان ہے، ہمارے کا آل کنبے کا نقصان ہے، مستقبل کا متولی بیت اللہ کا یہی ہے، فی الحال نہیں ہے اقتدار میں مکہ کے اندر، لیکن اتنا ان کو اس وقت بھی معلوم تھا کہ مستقبل کے متولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بیت اللہ کے، تو آپ کو اس طرح نہیں لے جائیں دیں گے، شرائط کے ہیں، پھر شرائط لکھی گئی۔ ان شرطوں میں پہلی شرط یہ تھی کہ یہ والی جو میں نے ابھی بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنی جانوں کی طرح، اپنے مالوں کی طرح کریں گے۔ دوسری بات، جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے مخالفت پر آئے گا، انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے ہر حال کے اندر، لیکن یہ مدینہ کی حدود تک، شرائط میں یہ الفاظ تھے، کہاں تک؟ صرف مدینہ کی حدود تک۔ اگر حضرت جی خود تشریف لے کے جاتے ہیں مدینہ سے باہر کسی سے لڑنے کے لیے تو ہم پر اختیار ہوں گے، طبیعت ہوگی
تو جائیں گے, طبیعت نہیں ہوگی, ہم پہ جبر نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہا, اس شرط کو پورا کرنے سے پہلے ایک بات کا جواب دو. تمہارا اللہ کے نبی اسلام کو لے کے جانے کا مطلب پوری کی پورے عرب کو اپنے مخالف بنانا ہے. تمہارے اندر بنو قریظہ رہتا ہے, بنو نذیر ہے, بنو قینقاع, یہ 3 بڑے یہود کے بڑے قبیلے ہیں تمہارے اندر ہے, مدینہ کے اندر. کیسے کرو گے اس ترتیبات کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اللہ کی ذات پہ توکل کریں گے, ان کی بات کو مانا جائے گا, ہم جائیں گے. اور یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن عام فرما دیا, آج کے بعد مکہ چھوڑو مدینہ جاؤ, مکہ چھوڑو, ایمان کو بچانے کے لیے مدینہ جاؤ. لہذا جی ہجرتیں پھر شروع ہوئیں اور یہ انصار اپنا سب کچھ ان احباب کے پیچھے لٹا بیٹھے. مالدار لوگ ہوا کرتے تھے, تاجر لوگ تھے, باغات, مکہ میں تو باغات نہیں ہے, خشک علاقہ ہے, مدینہ باغات والا علاقہ ہے, سرسبز علاقہ ہے, خوب فصلیں ہوا کرتی تھی, سب سے زیادہ فصل کھجور کی ہوا کرتی تھی. سب کچھ لٹایا ان لوگوں کے لیے, بیویاں سامنے لا کے رکھ دی ان کے, مہاجرین کے, یہ میری 2 شادیاں ہیں, یہ میری 2 بیویاں, بھائی تو دونوں دیکھ لے, جو تجھے پسند آتی ہے اس کو میں طلاق دیتا ہوں, تو لے لے, ایک سے تو ایک شادی کر لے. اتنے کون احسار کرتا ہے؟ انہوں نے یہ احسار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. نہ خاندان کی رعایت کی. ابو عبیدہ بن جرح بدر میں باپ کو مار گیا. بدر میں باپ کہاں سے آئے؟ مخالفین کی طرف سے آئے, اور یہ کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. باپ آڑے نہ آیا, اللہ کی محبت کے لیے قتل کر دیا, بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان دینے کے لیے آئے ہیں. یہ حالت تھی. اس ٹائم تک عبد الرحمن مسلمان نہیں تھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ گھرانہ ہے, اوپر جہاں تک نام لوگے, نیچے جہاں تک نام لوگے, سب کے سب مسلمان ہیں. واحد صحابی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کا سارا گھرانہ مسلمان ہے. ایسے صحابی کوئی بھی نہیں ملتے, کہیں نہ کہیں سے ایک نہ ایک بندہ مخالف ضرور نکلے گا. لیکن حضور صلی اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھرانہ ایسا تھا کہ جو حضرت کے رحلت کے وقت تک سارے کے سارے مسلمان ہو گئے تھے. مدینہ تک ابو قحافہ مسلمان نہیں تھے, جو والد صاحب تھے ابو بکر کے, مدینہ آ کے وہ بھی مسلمان ہو گئے. اما بھی ام رومان بھی مسلمان ہو گئی. تو عبد الرحمن اس ٹائم تک اسلام پہ نہیں آئے ہوئے تھے. تو بعد میں جب مسلمان ہوئے عبد الرحمن, تو کہا ابا بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں تھا. تو باپ سمجھ کے تلوار اٹھا لی کہ چھوڑو کیا کرنا, اس کو نہیں مارا. ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا, اللہ کے نبی کا دشمن سمجھ کے مار دیتا, میں نہیں چھوڑتا. یہ ایمان تھا. آخر انہوں نے پھر محبت دکھلائی, جو محبت کو لے کر گئے. ساری میں نے کہا پورے خیمے کی ہجرت کی بنیاد حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کے اوپر جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جانا, ان لوگوں کو قائل کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں, ان کی جان مال کی حفاظت کی جائے. پھر سارے دنیاوی مشغلے چھوڑے ہیں اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پیچھے لگے ہیں. تو یہ جی اللہ نے ان کے ساتھ سودا کیا. ان اللہ اشترى, اللہ تعالیٰ نے آج خرید لیا ہے, من المومنین, ایمان والوں سے, انفسہم واموالہم, ان کی جان کو بھی ان کے مال کو بھی. گویا انصاریوں کی جانیں بھی اللہ نے خرید لی, انصاروں کی مالیں بھی اللہ نے خرید لی. کیوں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, اللہ ان کو جنت دیں گے. يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, ابھی ان کی کوئی مرضی نہیں ہے, یہ غلام ہے, غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے, غلام کی کوئی مرضی. یہاں تک مسئلہ سنیے, پہلے دور تھا غلاموں کا. غلام اس کی ایک باندی ہے, وہ اپنی باندی سے شادی نہیں کر سکتا. کیوں؟ عورت ہے, کر سکتا ہے, نہیں شریعت کا نہیں کر سکتا. وجہ, عورت کون ہے؟ غلام ہے, باندھی ہے نا, غلام ہے. غلام کا جو کچھ ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ آقا کو ہوتا ہے. اب جب شادی ہوئے گی تو یہ کیا بن جائے گی؟ بیوی بن جائے گی. یہ کم از کم 3 چیزوں کی مالک ہو جائے گی, نان, نفقہ, سکنا. گھر لے کے دینا پڑے گا, لباس سردی گرمی کا لے کے دینا پڑے گا حسب توفیق, اور کھانا اس کو 2-3 ٹائم کا کھلانا پڑے گا. مالک ہوگی ان چیزوں کا نہیں ہوگی. ملکیت اور غلامی دونوں الگ الگ چیزیں. دونوں کون سی چیزیں ہیں؟ اتنا بھی شادی اس بنیاد کے اوپر نہیں کر سکتا. مسئلہ سمجھ میں آیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ غلام ہیں. تو میری چوں اور چرا پھر کیوں اللہ کے نام پر. اتنا غلاموں کا مسئلہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ شادی آزاد کرا دے. آزاد کرنے کے بعد ایک شادی کرنی ہے, اس کو آزاد کرا. جب آزاد ہو جائے گی, اب یہ غلام نہیں رہی, اب شادی ہو سکتی ہے اس عورت کے ساتھ. باندی کی شکل کے اندر نہ سیدہ اپنے غلام سے شادی کر سکتی ہے, نہ غلام اپنی لونڈی, آقا نہ اپنی لونڈی سے شادی کر سکتا ہے. یہ غلام کا مسئلہ ہے. تو ہم اللہ کے غلام ہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ, یہ لڑیں گے اللہ کی راہ میں, صرف اللہ کے لیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ نہیں سنا؟ کسی جنگ کے اندر دشمن کو جب قتل کرنے لگے تو تھوکا تھا چہرے مبارک کے اوپر, تو چھوڑ دیا تھا. تو کہا کہ چھوڑا کیوں؟ مار سکتا ہے. کہ پہلے اللہ کے لیے مار رہا تھا,
اب اپنی نفس کی بھی چاہت درمیان میں آ چکی ہے. غصہ آیا نا مجھ کو، تو نے میرے منہ کے اوپر تھوکا ہے، اس بنیاد کے اوپر ابھی میں نے چھوڑ دیا ہے. تو ان کا ہر فعل اللہ کے لیے ہوگا، ان کا ہر قدم اللہ کے لیے اٹھے گا. فَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ لڑیں گے اللہ کی راہ کے اندر. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یا تو مریں گے یا تو ماریں گے، بس تیسری راہ نہیں ہے ان کے لیے، درمیان کا رستہ ان کے لیے نہیں ہے. اس میں یہ بھی تشبیہ ہے ایک، اللہ کو احکامات کو پورا کرنے میں، یہ تو صراحتاً ترجمہ تو جہاد کا ہے کہ جہاد میں جا کے لڑیں گے اور ماریں گے، اور کنایتاً ترجمہ جو اس کے ضمن سے نکلتا ہے، اللہ کے احکامات کے لیے پورا کرنے میں اگر جان جانی پڑے تو جان کو دے دیں گے، حکم کو کبھی بھی نہیں توڑیں گے. جان دینی پڑے جان دیں گے، حکم کو کبھی بھی نہیں توڑیں گے. وعدن علیہ حقا، ان لوگوں کا اللہ نے پکا ان کے لیے وعدہ کیا ہے، جو کہ تورات، انجیل، قرآن سب کے اندر یہ مذکور ہے. میں نے عرض کیا قرآن کا معنی کیا کیا یہ جگہ میں نے؟ فرقان. فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز کو. فرقان کسے کہتے ہیں؟ حق اور باطل میں. جو اس کو حقانیت کے ساتھ پڑھے گا اور حقانیت کے ساتھ حق سمجھ کر اس پر عمل کرے گا تو یہ حق تک پہنچا دے گا، کتاب ایسی ہے. اور جو اس کو باطل کی نگاہ سے پڑھے گا لیکن باطل کی نگاہ سے پڑھے گا، یہ کفر کے آخری دھارے تک یہی قرآن پہنچا دے گا. یہ قرآن دونوں کام کرے گا. حدیث پاک کیا کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یہی قرآن کہاں سے کہاں پہنچا دے وے جو حق پر ہوئے، اور یہی قرآن اگر باطل کے اوپر ہوئے تو جہنم تک بھی. قرآن پڑھ کر جہنم میں جائے، قرآن پڑھ کر جنت کے اندر جائے، نیت کی خالی وہ ہے. یہود و نصارہ مجھ سے اور آپ سے کہیں گنا زیادہ قرآن جانتے ہیں. یہ جتنے فرقے آج شکلوں کے اندر نظر آ رہے ہیں گلی گلی میں، یہ کھیلنے والے لوگ، کھلونے، ڈمیاں، کیا کہتے ہیں انہیں؟ ڈمیاں. اسلام تو نہیں ہے ان کے پاس. یہ کہاں سے بنے ہیں؟ بولو نا. قرآن ہی سے تو نکالے انہوں نے چیزیں، احادیث سے تو انہوں نے چیزیں نکالی ہیں، وہ چیزیں جو مختلف فی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ الحلال بین والحرام بین، حلال حرام دونوں اللہ نے بیان کر کے رکھ دیے ہیں. وبینہما متشابہ، ان دونوں کے درمیان میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں اگر اس کو حق کی طرف کھینچا جائے تو حق کا مل جائے گا، باطل کی طرف کھینچی جائے. انہوں نے وہ چیزیں پکڑی ہیں جس سے کیا نکل گیا؟ یہ سارا فطور جو اس ٹائم پر جمع ہوا ہے، میں حق ہوں، میں حق ہوں، میں حق ہوں. کوئی کس کا منکر، کوئی کس کا منکر، کوئی کس کا منکر. کسی نے کتنا خوبصورت نعرہ لگایا، جی ہم تو اہل قرآن ہیں. واہ، بہت پیاری آواز ہے آپ کی، خوبصورت لیبل ہے آپ کے ساتھ. جب اس کو کھول کے دیکھا وہ منکر حدیث نکلا. اہل قرآن کا نعرہ لگا کے کیا نکل گیا؟ منکر حدیث. کے حدیث کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم اہل قرآن ہیں. اچھا جی. ایک نے کہہ دیا کہ جی ہم اہل حدیث ہیں. ہم کون ہیں؟ حدیث والے ہیں. ان کو کھول کے دیکھا تو اجتماعیت نیچے ائمہ کا سب کا انکار کرے بیٹھے. ایک کو کھول کے دیکھا اس نے اپنے آپ کو اہل سنت کا کہ ہم کون ہیں؟ سنت والے ہیں. ان کو جب کھول کے دیکھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی انہوں نے اللہ بنائے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ اغثنی کے جملے الفاظ کتابوں کے اندر لکھے ہیں، میری مدد کے لیے آ جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کفر ہے. کیا ہے؟ کفر ہے. سب جگہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ملی جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتی تھی. خالص اسلام کیا تھا؟ اللہ کی جو اوقات تھی، اللہ کی جو عظمت اور عقیدت تھی مسلمانوں کے دلوں میں وہ موجود ہو، اور ساتھ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے شان عطا فرمائی ہے، اس سے اعلیٰ اور عرفہ شان. آج کے ملفوظ کے اندر میں نے ایک عجیب بات پڑھی، فہیم بھائی کو سنائی. قرب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب کہاں دیا؟ کہاں بلایا؟ معراج پر بلا کے قرب دے رہے ہیں. اور یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ میں قرب دے رہے ہیں. ایک کو عروج پہ قرب دیا اور دوسرے کو تنزل پہ قرب دیا. ہمارا عقیدہ تو اس طرح والا نہیں ہے کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی الفاظ اس طرح کے استعمال کر دیں ایمان سے فوراً ہاتھ چھوٹ جائے گا آپ کا. یہ سمجھ میں آئی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قرب کے کیا ہے انداز ہے، یہ حکمت ہے اللہ رب العزت کی. تو فرمایا قرآن کے بارے میں عرض کیا یہ فرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. حقانیت کے ساتھ اس میں لگو گے حق ملے گا، ضرور ملے گا، اور اگر باطلیت کے ساتھ اس میں لگو گے تو باطل کی انتہا تک پہنچ جاؤ گے. یہ جی وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، تم سے میں نے جان اور مال خریدی، تمہیں جنت دوں گا. آگے اپنے وعدے کی وہ کی تمہید کی. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو کون پورا کر سکتا ہے؟ اللہ ہی پورا کرے گا. اللہ سے زیادہ وفادار کوئی ہے نہیں. تم میں ہے لا یخلف المیعاد، تم وعدہ خلافی کر بیٹھو گے لیکن میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا. فاستبشروا، خوشخبری ہو تم لوگوں کو، ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس معاملے پر جو تم لوگوں نے اللہ کے ساتھ ابھی کیا ہے، یعنی خرید و فروخت کا، اپنی جان بیچ دی اور اللہ کی ذات کو لے لیا. وذالک هو الفوز العظیم، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں. جو تم نے سودا کیا ہے اس سے بڑا سودا کوئی بھی نہیں کیا. اچھا، اب تم میں کچھ صفات ہوں گی یا ابھی نہیں ہے تو اللہ تم میں ڈالے گا. پہلی صفت
کیونکہ تازہ اسلام میں آئے ہو تو پیچھے بہت کچھ ہوا ہے، کفر بھی ہوا ہے، قتل و غارت بھی ہوئی ہے، بڑے لوگوں کے حقوق مارے ہوئے ہیں، بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے. تو سب سے پہلی صفت التائبون، توبہ کرنی ہے. الاسلام یہدم من کان قبلہ، اسلام لے آئے سب کچھ مٹ گیا جو پیچھے تم لوگوں نے کیا تھا، لیکن پھر بھی ایک طرف سے اللہ کے سامنے رجوع کرو. توبہ کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، اللہ کے سامنے جھکو. توبہ میں اصل ہے کیا چیز؟ استغفر اللہ کا کہنا نہیں ہے. توبہ میں اصل کیا چیز نہیں ہے؟ استغفر اللہ کا کہنا نہیں ہے. توبہ میں اصل ندامت ہے. بے شک زبان سے استغفر اللہ نہ نکلے، اللہ کون جانتے ہیں؟ دلوں کے حالوں کو جانتے ہیں. توبہ میں اصل کیا چیز ہے؟ اندر تڑپ جائے، اندر ایک آگ لگ جائے کہ یہ کیا کر بیٹھا ہوں میں، اللہ کی ذات کی میں نے نافرمانی کر لی ہے، اس سے منوس گھڑی میری زندگی میں کوئی نہیں ہوگی جس میں میں نے اللہ کی ذات کی نافرمانی کی ہے. پہلے تو کہیے بھائی توبہ. اس کے بعد العابدون، اب عابد بن کر، نہ غرور نہ کوئی تکبر. آج عابد کہتے ہیں عاجز کو، تواضع والے بندے کو. عابد بن کر اللہ کی عبدیت کر. عابد کسے کہتے ہیں جی؟ ہم نے عبادت کی، ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہے. جس عمل کے اندر 3 چیزیں ہوں گی وہ عبادت شمار ہوگی. جس میں 3 یا 3 سے کم ہوگی اتنا عبادت سے وہ چیز خارج ہوتی جائے گی. پہلی چیز، سب سے پہلی چیز تذلل، اپنے آپ کو ذلیل سمجھے. بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، آقا کے سامنے کھڑا ہوں، اس کے مقابلے میں میری کوئی ذات نہیں ہے. بھائی چونٹیاں 100 مارتے ہو کہ دن میں یا نہیں مارتے؟ پتہ بھی ہوتا ہے کہ مر گئی یا نہیں مر گئی؟ نہیں. میری اور چونٹی کے درمیان کچھ نہ کچھ نسبت ہے کہ وہ بھی مخلوق اور میں بھی. اللہ کی اور میری کوئی نسبت نہیں ہے. یہ تو اس کا کرم ہے. آپ جب جہاز پہ جا رہے ہوتے ہو کچھ نیچے نظر آ رہا ہوتا ہے؟ بولو نا. کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. بڑی بڑی چیزیں اتنی نظر آ رہی ہوتی ہیں. اللہ کہاں ہے؟ اگر دوری کی بات کرے تو اتنے دور ہیں کہ جس کا کوئی انتہا نہیں، اور اگر قربت کی بات کرے تو اتنے قریب ہے جس کی کوئی. دوری کی بات کرے تو اتنے دور ہو کر بھی مجھ کو اور آپ کو رحمت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اس سے بڑھ کر اللہ کی اور کیا رحمت چاہیے؟ مجھ کو تھوڑے سے جہاز کے اوپر یہ چیزیں نظر نہیں آتی، میں ان کے اوپر توجہ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں عرشوں پہ بیٹھ کر میرے اور آپ کے اوپر میرے رزق کو پورا کر رہی ہے. میرے کو بغیر پیٹ کے خالی پیٹ سلاتے نہیں ہیں. میری تمام دنیا کی ضروریات فرشتے لگائے، سانس کی جگہ سانس نکلے، خوراک کی جگہ خوراک جائے، دونوں متصل نالیاں. کبھی خوراک کی نالی میں اندر، سانس کی نالی میں خوراک نہ جانے پائے. فرشتے متعین کیے ہوئے ہیں. بوڑھے آدمی کے پاس 16 اس طرح حاجی صاحب کے ساتھ 16 فرشتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں. بچوں کے ساتھ 16 فرشتے ہیں. عام جوانوں کے ساتھ 8 6 فرشتے ہیں جو ان کی، یہ کرامن کاتبین کے علاوہ ہیں جو ان کی حفاظت کے اندر. وہ جی بال بچ گیا، یہ جو بال بچنا ہے نا، یہ فرشتہ ہی تھا. یہ جو بال وہ اللہ نے کا شکر ہے آنکھ میں نہیں لگ گئی اور یہاں اوپر لگ گئی ہے، تو بس یہ فرشتے نے ہاتھ رکھ لیا اللہ کی طرف سے جو کہ مقرر تھا. اس سے بڑی رحم والی ذات کون سی ہوئے گی؟ تو پہلی چیز عبادت کے اندر تذلل، اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا، ذلیل سمجھ کے کہ آقا کے سامنے کھڑا ہوں. پہلے سے اللہ کو بول دے اللہ میں تیرا حق نہیں ادا کر سکتا. یہ جو میں پڑھوں گا، جتنی بھی جان مار کے نماز پڑھوں گا، میں نہیں حق ادا کر سکتا. اللہ اکبر. دوسری چیز تذلل کے ساتھ ساتھ جب اپنے آپ کو ذلیل کر دیا تو کیا ہو گیا؟ علامت آ گئی عاجزی کی. عاجز بنایا. ظاہر بھی عاجزی کا ہو، باطن بھی عاجزی کا ہو، جس کو خشوع اور خضوع کہتے ہیں. اس کی تفسیر سنیے. خشوع خضوع کیا چیز ہے جو آپ بار بار حدیث کے اندر پڑھتے ہیں؟ ظاہر کا پرسکون اور متبع سنت کا ہونا یہ خضوع کی علامت ہے، اور خشوع یہ دل کے چیز کا نام ہے. اندر سے خشیت کا ہونا، خوف کا ہونا. نماز میں 2 چیزیں ہیں، قرآن فضائل اعمال میں آپ لوگ پڑھتے ہو، ایک اللہ کا ذکر، ایک اللہ کا خوف. یہ جو خشوع ہے شین کے ساتھ، یہ اللہ کا خوف ہے، خشیت. ظاہر کیا ہو؟ متبع سنت ہو، یہ خضوع سے تعلق رکھتا ہے. یہ عاجزی کی علامت ہے. ٹوپی اتار کے نماز پڑھنا عاجزی نہیں ہے، ناراض نہ ہوئیے گا. ٹوپی اتار کے نماز پڑھنا عبادت میں کمی آئے گی، عبادت نہیں ہوگی. یہ رواج دیا گیا ہے. یہ جو خصوصاً ہمارے بابے بیٹھے ہوئے کرسیوں والے، یہ سنیں. حضرت ہم لوگ ہیں سادے لوگ، باطل سادہ نہیں ہے. ہماری سادگی کی وجہ ایک، ہم صرف دین کے معاملے میں سادہ ہے، دنیا کے معاملے میں سادہ نہیں ہے. دنیا کے معاملے میں بہت تیز ہے، اللہ کا کرم ہے ہم پر. دین کے معاملے میں سادہ. کیوں؟ دین کو جو اہمیت دینی چاہیے تھی وہ دے نہیں سکے. ہم دین سمجھتے ہیں نماز کو، اور نماز جانتے ہیں اس چیز کو کہ جی ٹوں پہ کھڑے ہونا ہے اور سلام کے بعد مسجد سے نکلنا، یہ نماز ہوتی ہے. اس لیے کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی. باطل نے بہت تحقیق کی، اسلام کو مٹانے کے لیے آج بھی پیچھے لگا ہوا ہے. اب کوئی آدمی چرچ یا چرچ کی کوئی ویڈیو یا کوئی خبر سنی ہو کہ چرچ کیسے ہوتے ہیں، گرجا گھر جو ہوتے ہیں عیسائیوں کے، یہودیوں کے، کلیسا جو ہوتے ہیں، بیعہ اسے کہتے ہیں عربی کے اندر، یہ کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت اس کے اندر پڑھانے والے جو رائب ہوتا ہے وہ بھی صاحب فراش نہیں ہوتا، زمین کے اوپر نہیں بیٹھتا،
کہاں ہوتا ہے؟ اس کی کوئی تخت، کوئی ممبر ہوتا ہے، اور پڑھنے والے جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ A to Z کرسیوں کے اوپر ہوتے ہیں، کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ باطل کی پوری چال ہے کہ مساجد کے اندر زیادہ سے زیادہ کرسیاں لاؤ۔ آپ کے ہاں اتنے نہیں ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، ہمارے ہاں اتنے نہیں ہیں۔ کراچی آپ چلے جاؤ، ایسی مسجدیں بھی دیکھیے، ایک ایک پوری کی پوری صف امام کے پیچھے کرسی پہ۔ اگر معذور ہو ٹھیک ہے تو پیچھے جاؤ، کہ ادھر ہی اللہ کے بندو نماز کی صفیں تو لوگوں کی خراب مت کرو۔ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ یہ کونوں میں کناروں کے اندر کھڑے ہو، درمیان کے اندر کھڑے بالکل بھی نہ ہو، یہ باطل کی چال ہے۔ آج سے پہلے سنیے جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے حدیث سناتا ہوں، پھر اپنے بات کی دلیل دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکڑی کی کرسی بنائی مسجد النبوی میں، جس میں حضرت جی بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، اپنی بیان وغیرہ اصلاحی باتیں فرمایا کرتے تھے۔ کیا موجود ہوگی؟ معلوم کیا ہو گیا کہ اس دور میں کیا تھی؟ کرسی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی آخری ایام پہ آ جائیں، جب 17 نمازوں میں امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کس میں؟ واحد آدمی ہے جس کی امامت قبول کی ہے، واحد بندہ ہے جس کی امامت قبول کی، ورنہ میں نے اس دن آپ کو خواب سنایا تھا کہ اس نے کہا میں اللہ کی نبی کی امامت کر رہا ہوں، کا جنازہ ہے، مر گیا، زندہ نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی کا امام کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں جنازہ تو آگے پڑا ہو سکتا ہے، امام کوئی اگر ہے امام لائق وہ بھی نہیں ہے۔ نبی کا اونچا بہت رتبہ ہے، نبی کا شفقت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اپنا امام مقرر کیا، اور اس کے پیچھے 17 نمازیں۔ یا تو پھر ایسا ہوا، مطلب اگر اس کی نمازیں ٹھیک نہیں، جس کو نعوذ باللہ بن ذالک ان کو کفر کا نسبت کی ہے، تو 17 نمازیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوئی۔ ایسا ہے، 17 نمازیں نہیں ہوئی۔ اس حالت کے اندر حضرت تشریف لاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ دائیں طرف، حضرت عباس بائیں طرف۔ آپ علیہ السلام کے پاؤں جم نہیں رہے زمین کے اوپر، گھسیٹتے ہوئے آپ آ رہے ہیں۔ آخری ایام تھے آپ علیہ السلام کے، بیٹھ کر نماز پڑھی۔ وہ کرسی کہاں گئی تھی؟ جو کرسی ممبر کے لیے بنائی ہوئی تھی، وہ کرسی گم گئی تھی، یا کہیں لے گیا تھا کوئی، یا ٹوٹ گئی تھی کوئی، یا دوسری نہیں بننی تھی؟ میرے بھائیوں پہلے بھی بیمار ہوئے ہیں، بہت اشد ضرورت ہے، پھر بیٹھے۔ ہم منع نہیں کر رہے کہ نہیں بیٹھے، رواج بن چکا ہے عموم میں، لیکن اعلیٰ ترتیب یہی ہے کہ زمین کے اوپر ترتیب بنائی جائے۔ نہیں ہو سکتا گھٹنوں کا مسئلہ جو بھی ہے، کرسی پہ بیٹھے اور دائیں بائیں بیٹھے، یہ سامنے بالکل بھی نہ آئے۔ تو دوسری چیز ہے عاجزی، سنت کے مطابق نماز، ظاہر بھی سنت کے مطابق، باطن بھی سنت کے مطابق۔ سر کی ٹوپی سے لے کر اپنی شلوار کو ٹخنوں دیکھے، فتاوی عثمانی کے اس میں شامی میں لکھا ہے، جان بوجھ کر یا انجانے سے شلوار نیچے رہے گی، واجب الادا ہے بھائی، دوبارہ لٹا نماز کو۔ اس سے بڑا تکبر کون سا ہوگا جو تو نے ہم نماز میں عاجزی تمہیں بتا رہے ہیں، تم اور شلوار نیچے کر کے نماز پڑھ رہے ہو۔ یہ عاجزی کی علامت نہیں، تکبر کی علامت ہے۔ تو دوسری چیز کیا ہوگی بھیا؟ تذلل، عاجزی، اور تیسری چیز ہے اللہ کا ذکر۔ یہ جب 3 چیزیں ملیں گی تو یہ کیا بن جائے گی؟ یہ عبادت۔ فرمایا اب عبادت پہ آؤ۔ السائحون، سائحون کا معنی ہے سامتون، سامعون، روزے رکھو۔ شروع میں اسلام میں روزہ نہیں تھا، صرف ایک عاشورہ کا روزہ تھا۔ حضرت اس میں بات لمبی ہو جائے گی، چلو 1-2 منٹ ہے، ختم ہو رہی ہے بات۔ حضرت آئے عثمان بن معزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ سیاحت کا، سیر و تفریح کا شوق رکھتا ہوں۔ کہ میری امت کی سیر و تفریح اللہ نے جہاد میں رکھی ہے۔ کیا فرمایا؟ میری امت کی سیر و تفریح کس چیز میں رکھی ہے؟ اللہ نے جہاد کے اندر رکھی ہے۔ دیکھے گا بہت سی جگہ دیکھے گا، ابھی جو تبلیغ کے اندر جاتے ہیں، کوئی کیا چیز دیکھ لی، کوئی کیا چیز دیکھ لی، کیا دیکھ لی، سیر و تفریح کی سیر و تفریح ہو گئی، کام کا کام ہو گیا۔ فرمایا سیاحت میری امت کے لیے جہاد ہے، اور یہاں سے مراد سائحون سے مراد روزے ہیں، تم روزے رکھو۔ روزہ کیا ہے؟ عاجزی کی علامت ہے۔ اصل کے اندر روزہ قائم مقام رہبانیت کے، اصل کے اندر روزہ کیا ہے؟ پہلی شریعتوں میں رہبانیت تھی، حلال چیزوں کو چھوڑو، بیوی حلال چھوڑ، بچے حلال چھوڑ، کھانا پینا حلال چھوڑ، کاروبار معیشت گھر بار سب حلال چھوڑ، کہاں چل جاؤ؟ جنگلوں میں نکل جاؤ، پھر کبھی نہ آؤ۔ اس اسلام میں، اس شریعت کے اندر رہبانیت حرام قرار دیا، اس کے نعم البدل روزہ لائے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ، فجر کی نماز سے پہلے کے ٹائم پہ چھوڑ دے، بھی حلال بیوی چھوڑ، حلال روزہ، حلال کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دے، اور شام تک چھوڑے رکھ، اسی کی جو ان کو ملا اس پر تمہیں بھی اس پہ ملے گا۔ یہ اصل کے اندر کیا ہے؟ اسلام کے اندر روزہ رہبانیت کے مقابلے کے اندر آئی ہے۔ چوتھی چیز الراکعون والساجدون، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، مراد جماعت۔ الامرون بالمعروف، نیکی کے حکم کرو لوگوں کو، اور خود بھی نیکی پہ آؤ۔ ونہون عن المنکر، خود بھی برائی سے بچو، لوگوں کو بھی برائی سے بچاؤ۔ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے قاعدوں کی حفاظت کرو۔ اللہ کا قاعدہ ہے نجاست کے ساتھ نماز
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مستثنا نہیں ہے اس سے۔ آپ اسلام کے بارے میں بھی یہ حکم آیا، حضرت آپ کے پاؤں پہ وہ لگی آپ صاف کر لو تاکہ نماز آپ کے اچھے پیمانوں کے اوپر ہو جائے۔ یہ اللہ کے کیا ہیں قاعدے، سنت کے مطابق نماز پڑھنا اللہ کا کیا ہے قاعدہ، سر کو ڈھانپ کے نماز پڑھنا اللہ کا قاعدہ۔ میرے بھائیو بتاؤ، کام پورا کرنا فرض ہے یا مقبولیت فرض ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ میں اور آپ اپنی نمازوں سے کیا چاہتے ہیں؟ اپنی عبادت سے مقبولیت چاہتے ہیں۔ ریا کی تعریف کیا ہے؟ جس نے میں نے جان بوجھ کر ایک آدمی نے ریا کے ساتھ نماز پڑھی، فرض اس کا بھی ہو گیا بھائی، فتح کتابیں پڑھو، کیا ہو گیا فرض، لیکن یہ کہ نماز کیا نہیں ہوگی مقبول۔ اصل کیا چیز ہے مقصود؟ مقبولیت ہی۔ آپ مجھے خود بتلائیے، میں ایسے آقا کے سامنے کھڑا ہوں جس آقا کو وہ شکل پسند نہیں ہے، جو شکل میں بنا کے کھڑا ہوا ہوں، مقبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ فرض ضرور پورا ہوگا، ہم اس کے لیے نہیں کہہ رہے کہ فرض پورا نہیں ہوگا، فرض تو ریاکار کا بھی پورا ہو گیا۔ اس آدمی کو مقبولیت مل جائے گی تو بھائی ٹکر ہی مار کر گیا نا، اور کیا کر گیا۔ ایک چیز پر مقبولیت ملتی ہے، یہاں ایک ہی کرنسی چلتی ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو ان شکل پہ آوے گا، اس چہرے کو لے کر آوے گا، خواہ کتنا ہی کمزور آدمی ہوگا، ہے اپنے ہی، کوئی کیا ہے اپنا بندہ ہے۔ اس پر دو وعدے ہیں، بہت بڑے وعدے۔ ایک تو میں خالی تیری مغفرت نہیں کروں گا، بھیا شادی کے موقعوں کے اوپر بھنگیوں کو بھی دے دیتے ہیں نا کپڑے مپڑے مٹھائیاں، یا نہیں دے دیتے؟ گھر میں کام کرنے والی عیسائی عورت ہوتی ہے، خوشی کا موقع ہے، یار تو بھی لے جا چل۔ تو کیا خیال ہے، محبت کی بنیاد پہ دیا ہے؟ نہیں، محبت کی بنیاد کے اوپر نہیں دیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تو نبی کی تصویر پر آ، مغفرت تو کروں گا، یہ تو میں عام بندوں کی بھی کر دوں گا، بہتوں کی ایسوں کی کروں گا جو بالکل ناقابل معافی ہوں گے، تب بھی میں اس کو بخش دوں گا۔ یہ اصل کام نہیں ہے، نہ ہی بڑی چیز دی ہے میں نے تجھے، یہ تو میں نے ایک لولی پاپ تجھے پکڑایا مغفرت کا۔ کیوں؟ اللہ ایک قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں مجھے تمہیں عذاب دے کر کیا ملے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ۔ مجھے تو کچھ، میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ کیا چلے جاؤ جہنم میں چلے جاؤ، تو یہ تو چھوٹے بندوں کو بھی مغفرت مل جائے گی، بڑا انعام کیا دیں گے؟ فرمایا میں تجھ سے محبت کروں گا۔ میں کیا کروں گا؟ نبی کی تصویر پر جب تو آئے گا تو کیا کروں گا؟ تجھ سے مغفرت بہت چھوٹی سی چیز ہے، میں اصل میں تجھ سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ تو فرمایا الحافظون لحدود اللہ، اللہ کے قاعدوں کی حفاظت فرماتے ہیں ایسے لوگ جن میں یہ صفات ہیں، توبہ کی، عبادت اعلیٰ پیمانے پہ کی، الحامدون درمیان میں چھٹ گیا تھا، اللہ کی تعریف کرنے والے۔ اس میں دو چیزیں آتی ہیں، صبر بھی شکر بھی۔ صبر کے موقع پہ صبر کرنا، یہ اللہ کی تعریف کی ہے۔ شکر کے موقع پہ شکر کرنا، یہ اللہ کی، آپ یہاں بیٹھے ہو، اللہ نے نعمت عطا فرمائی، قرآن سننے کی توفیق، شکر کیا جائے۔ میں بول رہا ہوں شکر کیا جائے۔ اللہ کیا دے رہے ہیں؟ کھانا، آج ہی پڑھا، عجیب بات لکھی ہے، فرمایا جو کھانے کے بعد شکر اللہ کا، اللہ نے فرمایا نا اللہ کے نبی نے کہ شکر کرو، الحمدللہ اللہ نے آپ نے کھا، یہ چورن کھلایا اللہ نے، ہضم ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ چورن، نیا کھانا کھلانے کے قابل بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ چورن کھلا کر۔ اللہ تیرا شکر، تاکہ یہ کیا ہو جائے؟ یہ ہضمہ کروا رہے ہیں اللہ، تاکہ نیا کھانا دیں گے۔ شکر پر نعمت بڑھتی ہے۔ صبر کے موقع پہ صبر، کسی نے تکلیف دے دی ضروری تھوڑی انتقام لے۔ ہمارے یہاں کیا ترتیب ہوتی ہے؟ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دوں، روزانہ درپیش ہوتی ہیں۔ صبر کالی فودگی کے اوپر تھوڑی ہوتا ہے کہ صبر کیا جائے، فودگی ہوگی ہے، ہر معاملے میں صبر کے اندر ہے۔ گاڑی پہ جا رہے ہیں آپ، ہمارے یہاں ماشاءاللہ خصوصاً بلوچستان میں حال حوال کا بہت رواج ہے، وہ اگلے صاحب والے روڈ پہ کھڑے ہو کے حال حوال کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے کیا کر رہا ہے؟ بچے تیرے ہارن سے اس نے نہیں ہٹنا، وہ پورے سب فیملی کے حال حوال چھوٹے بڑے کر کے جائے گا۔ اب یہ صبر کا موقع ہے، کوئی بات نہیں۔ اور کون سا صبر کا موقع آسمان سے تھوڑی ٹپکتا ہے، یہ صبر ہے، صبر کرنا ہے اس چیز کے اوپر، صبر کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کی جگہ روڈ بالکل ٹھیک ہے، رکشے والا کیا کرتا ہے؟ اپنا کھڈا بچانے کے لیے آپ کی جگہ کے اوپر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ رکنا پڑتا ہے۔ صبر کا موقع ہے یہ، موقع محل کا دین، جو 24 گھنٹے کا دین کہتے ہو نا آپ، یہ ہے موقع محل کا دین۔ بڈھی نے کوئی ایسی نازیبا الفاظ کہہ دیے جو آپ کی شان کے خلاف تھے، کوئی بات نہیں، صبر کا موقع ہے، صبر کرے۔ صنف نازک ہے، ناقص العقل ہے، کم عقل والی ہے، ہر ایک کو اپنے معیار پہ نہ اتارو۔ آپ ماشاءاللہ عقل مند ہو، میں نہیں ہوں عقل مند، آپ مجھ سے میرے عقل کے مطابق بات کرو، اونچی بات کرو کہ مجھے نہیں سمجھ میں آنے والی ہے۔ آخری گزارش کے بعد ختم کرتا ہوں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبوں پر اتارو۔ جتنی اگلے کی حیثیت ہے، آپ کا تقویٰ طہارت بڑا ہے، میرا تو بڑا نہیں ہے، آپ مجھ کو اپنے تقویٰ طہارت پر نہیں اتارو، آپ میرے درجے کی بات کرو، جس درجے کا میں ہوں، کمزور بندوں کمزوری کے اوپر بات کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو